کی چیز سب سے کہاں آئی ہے؟ صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 532 532 اللہ کہے گا کیا میں نے آپ کی امت میں سب کی شفاعت مکمل کر دی؟ اے نبی آپ کی ہو گئی، شہداء کی ہو گئی، صالحین، اولیاء اللہ، ہر ایک کی جس کی ہونا تھا ہو گئی. پوری انبیاء کی امتوں میں ان کی ہو گئی. اب اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ قل میں آیت کیا شروع کیا تھا سورہ زمر آیت نمبر 44، کہیے ان سے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، مکمل شفاعت کس کی ہے؟ میں نے نبی آپ کو اختیار دیا، میں نے نبی پورے باقی کے انبیاء کو اختیار دوں گا، آپ کی امت میں دوسروں کو دوں گا، لیکن ابھی میری شفاعت نہیں ہوئی. سب نے کی لیکن رب کے بندوں کے لیے رب نے ابھی نہیں کی. اب میں شفاعت کروں گا. کس کی کروں گا؟ کس کی کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گنہگار جو مسلمان رہے گا جس نے کوئی نیکی نہیں کی، ایک بار بھی نیکی نہیں کی، صرف اتنا مانا کہ اللہ ایک خدا ہے اس کا، ایسا جو گنہگار مسلمان ہر امت کا رہے گا، بدترین گنہگار، اسے جب جہنم میں جلایا جا رہا ہوگا، جل رہے بھی، تو بازو سے جو غیر مسلم تھے اس وقت وہ کہیں گے مشرک. کیا ہوا؟ اللہ اللہ بولتا تھا نا رے ہمارے کو، دیکھ ساتھ ہے، ہم بھی ہیں تو بھی ہیں، کیا ہوا رے تیرا اللہ کیا کرا؟ نبی کہتے ہیں اللہ کی غیرت اور حیا اللہ کی قسم سب سے زیادہ ہے. وہ کہے گا میرے بندے کو تم نے ذلیل کیا، آج میں ان کا شفیع بن کے ان کو مٹھی ڈال کر جہنم سے نکالوں گا. ایک بار جس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں اس کو آج اپنی مٹھی سے جہنم سے نکال لوں گا اور آب حیات میں ڈباؤں گا. نبی کہتے ہیں جب وہاں ڈبایا جائے گا کوئلے کی حالت میں رہے گا اور بالکل نکھرا ہوا پھول بن کر اٹھے گا. اللہ کہیں گے ایک سٹیمپ مارو کا پیشانی پر لکھا جائے گا عتیق الرحمان، جنت میں جائے گا. جنتی دیکھ کر کہیں گے کیا قسمت لائی یار، رحمان کی شفاعت سے اندر آیا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو شفاعت ہے یہ وہ مرحلہ نہیں ہے جو کیک واک بولتے ہیں نا، جب چاہے جس کو چاہے مل جائے. اگر اللہ کی قسم ہے اللہ نے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹولی سے ہم کو باہر کر دیا جس کے لیے شفاعت ہونے والی ہے، ان شہداء کی ٹولی سے باہر کر دیا جو اپنے خاندان میں ہی شفاعت کریں گے، ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی ٹولی سے باہر کر دیا جس کی شفاعت قبول ہونے والی ہے، تو ہم اس کوئلہ بننے تک جلتے رہیں گے جہنم کی آگ میں. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آخری جہنمی کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا، میں تب تک ڈر کر یہ سوچتا رہوں گا کہ شاید وہ آخری میں رہوں گا جو جہنم میں جا رہا ہوں. اور جب اللہ جنت میں ڈالنے کے لیے جہنم سے آخری مسلمان کو نکالے گا شاید وہ عمر ہوگا. بولے ہمارا یہ ایمان کہ عمر ابن خطاب جیسے تقوی والا خلیفہ ہمارا، جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ جہاں سے جاتا ہے شیطان رخ موڑ دیتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوف کھاتا ہوں شاید وہ آخری مسلمان میں ہوں جسے جہنم سے ڈالا جائے گا. ہم اتنے بے پرواہ ہیں آخرت کے دن سے. آپ آخرت کی پرواہ چھوڑ دیے، اس دنیا میں آپ کی تکلیفوں کی پرواہ رب چھوڑ کر آپ کو محتاج دوسروں کا بنا دیا. ہماری اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر ابھی بھی اس رمضان میں یہ دعا نہیں کی ہے، ابھی بھی موقع ہے ہماری مغفرت کا. جب چاند رات آ جائے، چاند رات سے عید کی نماز پڑھ کے میدان سے نکلنے تک گڑ گڑا کے دعائیں مانگو، اے اللہ ہمارے گناہ کتنے بھی عظیم ہوں، تو رحمان اور رحیم ہے، تو غفور ہے، تیری مغفرت کی چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر نہیں، تیری رحمت کے چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر نہیں. ہمارے اندر وہ اسلام کی ہدایت دے جو اسلام کی ہدایت تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دی تھی.